وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انفال آیت نمبر 2 سے 4، حصہ سوم، درس نمبر 743. آج کا موضوع کیا ہم متقی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے. سامعین کرام، سورہ انفال آیت نمبر 2، لفظی ترجمہ: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. بے شک مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمان، ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی میں نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ جو ہیں سچے حقیقت میں مومن ہیں. وہ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں رب کے نزدیک، اور بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے. سامعین اکرام، مومنانہ صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور یعنی ہمیں یہ ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں ہمیں اپنی صورت دیکھنی ہے. اگر یہ صفات ہم میں موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کوشش کرنی ہوگی. مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
عام طور پہ تو ہم یہ دیکھیں مومنانہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا ایک بہت بڑا طبقہ لوگوں کا ایسا ہے کہ قرآن یا اسلام میں مکمل داخل ہونے کو یہ ناممکن قرار دیتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا جو قرآن بیان فرما رہا ہے، یا قرآن پہ پوری طرح عمل یا اسلام میں پوری طرح داخل ہونا ہم میں سے اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو اس کو ناممکن سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیں ناممکن تو ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا زندگی کا رخ نہیں بدلنا چاہتے، ناممکن ہے وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں جنہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، ان کے لیے یہ بات بالکل ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ رب کی بندگی ناممکن ہے ان لوگوں کے لیے جن کا محبوب اللہ نہیں ہے۔ رب کا تقوی اختیار کرنا ناممکن ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں اور اللہ کی محبت سے ان کے دل خالی ہیں، لہٰذا ان میں صفت تقوی پیدا ہو نہیں سکتی بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن آسان ہے، بہت آسان ہے، ایسا آسان ہے جتنا کہ ایک بلی کا کچا گوشت کھا لینا یا ایک گھوڑے کو گھاس کھا لینا۔ گائے جب گھاس کھاتی ہے کتنے شوق سے کھاتی ہے، لیکن وہ خوراک تو آپ نہیں کر سکتے جو گھوڑے کے لیے یا اپنی گایوں کے لیے جو آپ خوراک تیار کرتے ہیں۔ وہ جو مکئی کے جو ٹانٹے ہیں اس کو مشین میں پھر اس کے ساتھ کچھ بھوسی ملا دیتے ہیں، کچھ چنے ملا دیتے ہیں، تو وہ تو بڑے شوق سے کھائیں گے، لیکن آپ کی تو خوراک الگ ہے، وہ تو جانوروں کی خوراک ہے۔ تو دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت قیمتی فرمان ہے کہ کل میسر لما خلق لہ، کہ ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی قیمتی جملہ ہے اور اس میں بہت سارا سبق ہے۔ دیکھیں میرے آقا نے جو جملے فرمائے ہیں وہ تو انہوں نے سمندر کو قطرے میں بند کر دیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں قطرے میں، سمندر کو قطرے میں بند، کل میسر لما خلق لہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے سرکار، اس کی منزل اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اسے واپس اللہ کی طرف لوٹنا ہے تیاری کر کے۔ اور دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات، اس کے دیدار اور اس کے تقرب حاصل کرنے کے لیے تیاری کی جگہ ہے دنیا۔ اور یہ جو قانون ہے، جو شریعت ہے، جو یعنی قرآن ہے اور اس پہ عمل کا طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ شریعت۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح و ابراہیم، آیت ہے پوری۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت بنائی ہے، یہ قانون خداوندی ہے، اللہ کا قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری فطرت سے واقف ہے، بلکہ ہماری فطرت کو بنانے والا ہے۔ یہ اسلام جو ہے یہ ہماری فطرت میں ہے۔ یہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اللہ کے آگے تضرع اختیار کرنا، جھک جانا، اللہ کو رب تسلیم کر لینا، یہ ہماری فطرت میں ہے سامنے کرام۔ تو لہٰذا یہ اسی طرح آسان ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو مثالیں دی۔ تو انسان کے لیے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل دینا اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا، لباس تقوی پہن لینا، یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ہوش سے کام لیں، سوچیں، سوچ سمجھ کے زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں۔ ہم تو بے ہوشوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، غافلوں کی زندگی ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، ہم نے ابھی پڑھا تھا نا گزشتہ جو آیت تھی،
وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ تو لوگ تو رب کو یاد کرنا ہی نہیں چاہتے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ لوگ تو غافل ہیں، اس بات میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے سامنے کرام، یہ تمام لوگ غافل ہیں۔ تو لہٰذا ضروری تو نہیں ہے کہ آپ بھی غافل ہوں۔ قبر میں جب سوال و جواب ہو چکے گا اور جو سوال کرنے والوں کے جوابات صحیح نہیں دے گا، کوئی سوال کرنے والوں کے جوابات جب کوئی صحیح نہیں دے گا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے افلا دریتا ولا تلیتا، کیا تم نے سمجھ سے کام نہیں لیا یا تم نے پڑھا نہیں؟ تو یہ دونوں کام ہم نہیں کر رہے آج صاحب نکرام، نہ سوچ سمجھ سے کام لے رہے ہیں، بس دنیا والے دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، اندھے بہرے گونگے ہو کر دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ دوڑ میں شامل ہیں۔ بھیڑ چال جسے آپ کہتے ہیں نا، بھیڑ چال، تو وہی بھیڑ چال ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں دنیا کی طرف، اور ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ کون؟ مسلمان۔ کون؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں، دعویٰ ایمان کرتے ہیں، کون؟ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہ سب لوگ اسی بھیڑ چال میں شامل ہیں۔ آپ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ مسلمان ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ مجھے وہ ڈیٹ نہیں بتا سکتے کہ آپ نے سوچ سمجھ سے کام لیا، اسلام کو سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آپ نے سنا اور پھر اسے قبول کیا، وہ تاریخ آپ مجھے بتا دیں، آپ نہیں بتا سکتے۔ آپ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے ہمیں رٹا لگوا دیا کلمے کا، نماز روزے کا پابند بنا دیا، ہم اس کے راستے پر دوڑ رہے ہیں۔ یہ بات تو کافر، مکے کے کافر بھی کہہ رہے تھے، اور تمام کافروں کا یہ وجدنا علیہا آباءنا لہا عابدون، یہ جو باطل معبود ہیں ان کی عبادت تو ہمارے آباء و اجداد ہی کرتے تھے، ہم بھی انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد بھی باطل معبودوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ معبود کی میں نے آپ کو بتایا ہے، معبود مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو آپ نے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد بھی نفسانی خواہشات کے غلام تھے، ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے انہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، دین سے تو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اے رسول آپ چھوڑ دیجئے، ان لوگوں کا آپ پیچھا چھوڑ دیجئے، ان سے توجہ ہٹا لیجئے جنہوں نے اپنے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اور انہوں نے، یہ آج 2020 کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے سامنے کرام، رسول کوئی ہماری طرح ہم سے کوئی راضی تو نہیں ہے، ہم رسول کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، ان کے راستے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو وہ ہم سے راضی تھوڑی ہوں گے، وہ تو ہم سے قیامت کے دن منہ پھیر لیں گے۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے من غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد تبدیل کر دیا دین کو۔ یہ حضور کے الفاظ ہوں گے قیامت کے دن، حوض کوثر پہ ہوں گے، ایک جماعت کو لایا جائے گا، یہ 2020 کے جس میں ہم سب شامل ہوں گے، تو فرشتے کہیں گے یہ آپ کی امت ہے۔ نہیں، حضور فرمائیں گے، یہ حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یعنی ایسے ہم لوگوں کو جب دیکھیں گے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت حوض کوثر پہ، تو وہ کہیں گے امتی امتی امتی، میری امت ہیں، یہ میری امتی ہیں، میرے امتی ہیں، ہمیں پہچان لیں گے۔ تو فرشتے کہیں گے انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لے جاؤ ان کو، میرے پاس سے لے جاؤ، فسحقا لمن غیر بعدی، ان کو ہلاکت ہے جنہوں نے میرے بعد دین کو تبدیل کر لیا۔ تو بہرحال دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں غلط فہمی کا شکار نہ ہو،
یہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور لہٰذا شریعت کے قانون کے مطابق ہمیں کوئی اور فتویٰ ہم پر نہیں لگ سکتا. جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے اس کو ہم ظاہر شریعت کی روح سے مسلمان ہی کہیں گے، لیکن حقیقت میں تو ہمارا ایمان ہے ہی نہیں. ایمان کا مطلب کیا؟ یقین تو ہمارا دنیا پر ہے. آپ اپنے مسائل کو دیکھ لیں، آپ اپنے یقین کو دیکھ لیں. کامیابی یا ناکامی کی بنیاد جو ہے وہ ہماری دنیا ہے. دنیا ہی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں اور دنیا ہی ہمارا قبلہ کعبہ ہے اور دنیا ہی کی طرف ہمارا رخ ہے اور دنیا ہی کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے. میں بات کروں علی ربہم یتوکلون پہ. یہاں میں نے مضمون چھوڑ رہا تھا کہ وہ فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہمارا بھروسہ تو رب پہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس مثال کے طور پہ گھر میں ایک متوسط شخص ہے یا عورت ہے، یا یعنی عام طور پہ اس کے خرچے چل لیں اور اس کے پاس 5 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں رکھے ہوئے ہیں، بینک میں رکھے ہوئے ہیں، جہاں بھی رکھے ہوئے ہیں. تو اب 5 لاکھ روپے غریب آدمی کے لیے کافی سرمایہ ہے. تو آپ اس کے روز و شب کو دیکھ لیں، آپ اس کو دیکھ لیں تو وہ اس کو بڑی دولت سمجھتا ہے 5 لاکھ روپے کو، اور اس کا بھروسہ اللہ سے زیادہ ان 5 لاکھ روپے پر ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں لوگوں کے پاس مرد ہیں، خواتین ہیں، حج کی استطاعت ہوتی ہے لیکن بعد میں کچھ نہیں ہوتا کہ بھئی میری بیٹیاں ہیں، وہ تو شادی کروں گا پھر کیا ہوگا، مکان نہیں ہے مکان بناؤں گا پھر کیا ہوگا. تو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے اور اس کو ٹالتے رہتے ہیں کہ ابھی میں نے یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، یا محض پیسوں پر بھروسہ کر کے پیسوں کو بچا کے جو اسلامی فریضہ ہے وہ ادا کرنے سے کتراتے ہیں. یہ صرف میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. ہماری تو ساری زندگی میں یعنی یہ بے راہ روی جو ہے یہ عام ہے. ہم متقی نہیں ہیں. ایک عام ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم متقی نہیں ہیں. ہم اور متقی نہ بننا چاہتے ہیں اور بن بھی نہیں سکتے. کیوں کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا رخ تو ظاہر کی طرف ہے. جس کا رخ ظاہر کی طرف ہو وہ متقی نہیں بن سکتا اور نہ وہ جنت میں جا سکتا ہے. کیونکہ جنت کے بارے میں جس نے جنت بنائی ہے اس نے قاضی ازل نے فیصلہ دے دیا ہے کہ اعدت للمتقین، جنت صرف متقیوں کے لیے ہے. ہاں متقی گناہگار اگر ہوں گے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے اور بخشش بھی ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایسے صفات ہوں تو یہ لوگوں کے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے میں بخش دوں گا. قیمتی نقطہ ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں، لیکن میں صرف وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ پہ بات کر رہا تھا. اور ہمارا بھروسہ تو اللہ پہ نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں سامنے کرام، آپ یعنی یہ تو دیکھیں، آپ خود اپنا حساب لگا لیں کتنا بھروسہ ہے آپ کو رب کی ذات پر. اصل میں تو دیکھیں ایک بات میں سادے سے میں جملے میں کہتا ہوں، چونکہ ہمارا رب اللہ نہیں ہے حقیقی طور پہ، ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے اللہ کے سامنے، اب رب پر بھروسے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کا رب تو دنیا ہے، آپ کا رب تو کاروبار ہے، آپ کا رب تو نوکری ہے. آج دیکھ لیں ہم نے اپنے ظاہری جو اسباب ہیں رزق کے ان کو اپنا رب تسلیم کر لیے اور پھر اس میں ہم حرام حلال اس کا خیال نہیں رکھتے. حرام حلال کا ہم لوگ خیال نہیں رکھتے کہ ہم حرام یا حلال. آپ دیکھ لیں عام ایک یہ رویہ ہے، معاشرتی رویہ ہے، اور یہ صرف ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، ساری دنیا میں سارا یہ مسئلہ پھیلا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں تو ابھی پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یہاں ہر ادارہ جو ہے وہ کرپشن اور رشوت ستانی، جہاں بھی جس کا جو موقع ملتا ہے وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے. رشوت پر، حرام خوری پر ہمارا بھروسہ ہے کہ یہ ہوگا تو ہمارے گھر چمک جائیں گے، آباد ہو جائیں گے، ہم گھر بنا لیں گے، محل بنا لیں گے اپنے لیے. اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے.
دیکھیں یہ وہ ساری باتیں ہیں جس پر ہمیں غور کرنا ہے، سوچنا ہے، آپ نے بھی میں نے بھی. تو بہرحال مومنین کی یہ صفت یہ ہے کہ یہ فقط وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. پھر آیت نمبر 3 میں یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. نماز جو ہے، نماز کو قائم کرنا. دیکھیں نماز کیا ہے، اس کے بارے میں نے بات کی بھی ہے. دوبارہ مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ مومن کی زندگی تو اللہ کے لیے خاص ہوتی ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے، مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہمارا رخ ہم اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں تو اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ باقی ماندہ زندگی جو ہے تو وہ ہمیں اللہ کی مرضی سے گزارنی ہوگی، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے گزارنی ہوگی. اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اب بندہ مومن جو ہے وہ تو اطاعت میں اس کا وقت گزرے گا. اب اور اطاعت خداوندی ہی میں ہماری نجات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. عبادت کیا ہے کہ آپ کا ہر لمحہ جو ہے رب کی اطاعت میں گزرے. مختصر طور پہ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جملہ ادا کیا ہے. عبادت کیا ہے کہ آپ کا جملہ وقت جو ہے وہ رب کی اطاعت میں گزرے، یہ عبادت ہے. اچھا، اب جب آپ یہ عبادت، ایسی عبادت یعنی بندگی میں وقت گزارنا چاہتے ہیں اور اللہ کی رسی کو آپ نے مضبوطی سے تھام لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آپ رواں دواں ہیں، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق، اب رب نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھے چاہتا ہے، تو اب تم ایسا کرو کہ میں تمہیں موقع دیتا ہوں دن میں 5 مرتبہ کہ تم مجھ سے آ کے بات چیت کر لیا کرو. اپنے جو تمہارا مجھ سے عہد و پیمان ہے بندگی کا، اس کی تجدید کے لیے تم میرے پاس آیا کرو اور اس میں تم مجھ سے بات چیت کیا کرو، مجھ سے مدد مانگا کرو، مجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگو اور میرے سامنے سر جھکا دو، میرے ساتھ ایک خاص تعلق بنا لو. 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. نماز رب کی یاد کے لیے، نماز رب کی یاد کے لیے ہوتی ہے. اصل میں تو ہمیں 24 گھنٹے یاد رکھنا ہوتا ہے، لیکن 5 وقت اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ہمیں عطا کیے ہیں کہ 5 وقت آ کے تم مجھ سے بات چیت کیا کرو، میرے حضور کھڑے ہو کے اور دنیا سے ہاتھ اٹھا کر میری تسبیح اور تمہید بیان کرو، مجھ سے مدد مانگو، میرے ساتھ جو وعدہ بندگی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تم تجدید کرو اور ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ پڑھو. سجدے میں، رکوع میں جاؤ تو میری بڑائی بیان کرو، اور سجدے میں جاؤ تو اس میں سجدہ کیا ہے کہ رب کے قدموں میں آگے آپ سر رکھ دیتے ہیں. سجدہ عشق کے لیے پائے صنم ضرور ہو، میرے جبین شوق کو بتا گیا راز کوئی. سبحان اللہ. سجدہ کیا ہے؟ یہ محبوب کے قدموں میں سر رکھنا ہے. سبحان اللہ. آپ کبھی کر کے تو دیکھیں ایسا سجدہ. اور یہ جب تک آپ کا وہ پچھلا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا نا، وعدہ بندگی، مقصد حیات، تو آپ وہ سجدہ کر بھی نہیں سکیں گے. سجدہ وہ پھر ایک روایتی سجدہ ہوگا، لیکن مومن کا سجدہ وہ حقیقی سجدہ ہوتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے، وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو. تو بہرحال یہ اقامت صلاۃ کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور یہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو یاد رکھیں. یہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے اپنے جو وعدہ بندگی ہے اور جو اس نے رخ پہ لیا ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ 5 اوقات اللہ تعالیٰ اس کو مواقع دیتا ہے کہ تم آ کے مجھ سے دوبارہ رابطہ کرو، مجھ سے دوبارہ مدد مانگو اور ہدایت مانگو اور مجھ سے دعا مانگو.
اور میرے حبیب پر بھی تم سلام بھیجو، اس میں میرے حبیب پر تم درود بھیجو نماز میں۔ تو یہ یقیمون الصلاۃ، یہ مومن کی ایک خاصیت ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے نماز کو قصداً چھوڑ دیا وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا۔ من الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا تو اس نے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے اس کو منہدم کر دیا اس نے اپنے دین کو منہدم کر دیا۔ تو نماز تو ویسے عام طور پہ ہمارا تو ایک غافل معاشرہ ہے، جاہلانہ سوچ ہے ہماری، جاہلانہ رویے ہیں ہمارا رخ تو اللہ کی طرف نہ ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اب نماز تو ہماری نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور جب وہ نماز پڑھ لے تو وہ نماز ان کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے۔ ہماری نماز تو نماز نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ نماز آپ شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے، تکبیر تحریمہ سے، جو کہ کہنا نماز میں فرض ہے، لیکن وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اذان ہوتی ہے، وہ جب مؤذن کہتا ہے تو وہ دراصل جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سارا جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ ہم شہادت نہیں دیتے اس بات کی۔ ہماری شہادت تو یہ ہے کہ بڑا اللہ نہیں ہے، ہم بڑے ہیں۔ مومن تو اللہ کو بڑا سمجھ کے سارے کام کرتا ہے، ساری زندگی رب کی بڑائی پر مشتمل ہوئے۔ تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ تو دکھاوے کی نمازیں ہیں، وہ ایک عام روایتی نمازیں ہیں۔ ہم لوگ نماز کے مقصد سے غافل ہیں اور ہمارے لیے دوزخ ہے۔ یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی سورہ ماعون کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ الذین یراؤون، وہ دکھاوا کر رہے ہیں، ویمنعون الماعون۔ تو ہم تو ہماری نمازیں جو ہیں اس میں تو دیکھیں، نماز میں للہیت نہ ہو تو وہ ریاکاری ہے۔ ہماری تو زندگی میں للہیت نہیں ہے، ہماری تو ساری زندگی جو ہے وہ ریاکاری پر مشتمل ہے۔ ہماری زندگی میں للہیت ہے ہی نہیں، تو کیا نماز میں، کیا روزہ اور کیا زکوٰۃ اور کیا حج اور کیا کچھ کسی چیز میں بھی للہیت نہیں ہے۔ یہ تو رسم و رواج ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ بس نماز اذان ہوتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، نماز پڑھ کے پھر وہی کام جو ہم کر رہے ہیں عملی طور پہ۔ یہ ایک بڑی یعنی دکھ بری داستان ہے، لیکن آپ اس پر غور کریں اور اپنی نماز، آپ کی نماز اس وقت درست ہوگی جب کہ آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا، جب آپ رب کی بندگی کے سامنے سر جھکا دیں گے اور اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیں گے حقیقی طور پہ، تو اس وقت آپ کی نماز پھر نماز بن جائے گی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔
اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ انما المؤمنون اللہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ بے شک مومن تو فقط وہ لوگ ہیں جب اللہ کو یاد کیا جائے ان کے دل وجد میں آ جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کے احکامات ان کو پڑھ کے سنائے جائیں ان کا ایمان اور بھی بڑھ جائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہ لوگ مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجات ہیں رب کے پاس، اور بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔